الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة مقبولة دائما تؤدي بها عنا حقه العسير. أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبوبتان فيه كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے معزز بزرگ و دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ اسی طرح جنت میں جمعہ کے دن بھی جمع فرمائے. ماشاءاللہ آپ حضرات بڑی دور سے بھی آتے ہیں، طلب سے بھی آتے ہیں اور بڑی دلچسپی کے ساتھ باتوں کو لیتے بھی ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گنگوں میں جمعہ پڑھاتے تھے تو ایک صاحب تھے دیہات کے رہنے والے، اور تقریباً سائیکل سے 15 کلومیٹر سے حضرت کی خدمت میں آ کر جمعہ پڑھا کرتے. 15 کلومیٹر سائیکل سے سفر کر کے اور حضرت کے پیچھے آ کر جمعہ پڑھا کرتے. ایک دن حضرت کو معلوم ہوا کہ فلاں آدمی ہے جو اتنی دور سے جمعہ کے لیے آتا ہے. حضرت کو بڑی خوشی ہوئی اور حضرت نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ تیری اس طلب پر تیری مغفرت فرما دے گا. حضرت بڑے آدمی ہیں گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ آدمی ہیں جن کو افتاء کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. عام طور سے سند افتاء کی بڑے اکابر علماء مشائخ تقسیم کرتے ہیں مفتیان کرام کو. حضرت گنگوئی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے ان کو سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی. کیسی ملی تھی؟ حضرت محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 100 مسائل حضرت گنگوئی سے پوچھے. اس کا کیا جواب ہے؟ یہ سوال ہے، یہ کوشچن ہے، اس کا کیا آنسر ہے؟ حضرت نے پورے 100 مسائل کا جواب فقہ حنفی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے خواب میں. اس واقعے سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مفتی ہونے کی سند ہے. اتنے بڑے آدمی کہہ رہے کہ جو طلب سے جمعہ میں آئے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. تو میرے محترم بزرگ و دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورت تلاوت فرمائی ہے جسے سورہ عصر کہا جاتا ہے. سورہ عصر کا نام بھی عصر ہے اور اس کی ابتدا بھی عصر سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے والعصر،
قسم ہے زمانے کی اور وقت کی. یہ قرآن کی سب سے آخری کی قسم ہے. اس کے بعد اللہ نے کسی اور سورت میں قسم نہیں کھایا. آخری قسم والعصر میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا قرآنی اعتبار سے اصول ہے، اللہ قسم کھا کر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں قسم جس کی کھا رہا ہوں وہ بڑی قابل قدر چیز ہے، تاکہ تمہاری نصیب اس کی عظمت اور ویلیو واقع ہو جائے. جیسے ہمارے نصیب سب سے زیادہ قدر اللہ کی ہے، ہمارا سب کچھ اللہ ہے، اس لیے ہم قسم کس کی کھاتے؟ اللہ کی کھاتے. اور قسم صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں ہوتی. ماں کی قسم، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، میرے جان کی قسم، تیرے جان کی قسم، یہ قسموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور ایسی قسم بھی نہیں کھانا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری تعلیم کے لیے اپنی کتاب میں قسم کھا ہے وقت کی اور زمانے کی، ٹائم کی، کہ قسم ہے ٹائم اور وقت کی. اور اللہ نے کچھ زمانے کی قسم کھائی اور پھر قرآن میں الگ الگ جگہ اس کے پارٹس جو ہے زمانے کے اس کی قسمیں کھائی. کبھی اللہ کہہ رہے والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، والقمر اذا طلاها، قسم ہے چاند کی، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی. یہ چونکہ ٹائم کے پارٹس ہیں، سورج، چاند، ستارے، رات، دن، اس وجہ سے اللہ نے قسم کھائی. بتا دے زمانہ بھی قیمتی ہے اور زمانے کے پارٹس بھی قیمتی ہے. جس سے زمانہ بنتا ہے، جس سے وقت وجود میں آتا ہے، وہ بھی قیمتی ہے. قسم کھا کر اللہ نے یہ بات بتائی. اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے، تو نعمتیں اللہ نے ایسی بنائی ہے، اپنے بندوں کو ایسی عطا فرمائی ہے جس میں اکثر اور میکسیمم لوگ دھوکے اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے وہ عطا کی ہے، سب کو عطا کی ہے، لیکن اس میں اکثر غافل اور اکثر غفلت اور لاپرواہی برتی جاتی ہے. فرمایا سب سے پہلی نعمت الصحہ، تندرستی اللہ نے سب کو عطا فرمائی. ہمیں اللہ نے صحت اور ہیلتھ جو عطا فرمائی ہے، تندرستی، یہ بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں سے پہلے. مطلب یہ ہے کیونکہ وہ چیز تمہیں ایک ہی بار ملی، اس لیے فرسٹ ٹائم اس کی قدر کرنا. تم اگر سیکنڈ ٹائم اور نیکسٹ ویک اور ایئر کا انتظار کرو گے وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی. سب سے پہلی بات بتائی، زندگی کی قدر کرو موت آنے سے پہلے. یہ سارا مجمع زندہ ہے، حیات کے ساتھ اس کی وابستگی ہے، لائف اس کی جاری ہے. ہم سے ہمارے نبی فرما رہے تم زندگی کی قدر کرو. اگر تمہیں زندگی کی قدر پوچھنا ہے مردوں سے جا کر کیا قدر ہے، جاؤ قبرستان اور ان سے قدر پوچھو. زندگی کیا، 1 منٹ کی قدر پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ 1 منٹ کتنا قیمتی ہوتا ہے اور کتنا اس کی ویلیو ہوتی ہے، وہ تمہیں بتائیں گے. تو پہلی بات بتائی زندگی کی قدر کرو موت آنے سے پہلے. دوسری بات بتائی جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے. جوانی عمر کا بڑا عمدہ حصہ ہوتا ہے. حالانکہ پہلی جو چیز بتائی ہے زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، اس زندگی میں
جوانی آ چکی ہے، لیکن اسے الگ سے سیپریٹ بیان کیا، یہ بتانے کے لیے جوانی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، اس کی قدر کر لو۔ 30 سال 35 سال 40 سال تک یہ جوانی کا حصہ ہوتا ہے، اور پھر جوانی ڈھلنا شروع ہوتی ہے۔ یہ ڈھلنے سے پہلے سورج ابھی اپنی رانائی اور روشنی پر ہے، اس کی قدر کرو، اللہ تمہیں نواز دے گا۔ دوسری چیز کے بعد تیسری چیز بیان کی کہ مالداری کی قدر کرو غریبی آنے سے پہلے۔ اسی کو اللہ نے وسعت دی ہے، جس بھی اعتبار سے ہو، اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ تقسیم کیا ہے، ہر ایک کی مالداری کو الگ الگ بنایا ہے، تو جو جس درجے کی کیپیسٹی میں ہے، مالداری میں ہے، وہ اس میں اس کی قدر کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ مالداری وہ فقیری میں تبدیل ہو جائے اور یہ بنا فقر میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے اس کی قدر کیا کرو۔ اور چوتھی چیز اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، تندرستی کی قدر کرو بیماری آنے سے پہلے۔ چونکہ بہت سے بیمار ایسے ہیں جو اللہ کو چاہ کر اور دل سے ارادہ کر کے بھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے عبادت نہیں کر سکتے ہیں، اپنے بیڈ پر اپنے بستر پر وہ پڑے ہیں، بستر مرگ ان کا بستر بن چکا ہے، وہ تمنائیں آرزوئیں اور محبتیں اور دلچسپیوں کے ساتھ پڑے ہیں، اے کاش ہمیں کوئی وقت میسر ہو جائے ہم بستر سے مسجد میں جا کر سجدہ کر کے آئے۔ یہ سارا مجمع اس مجمع کے پاس ہی نعمت ہے، تندرست ہے، ابھی آسا صحیح کام کر رہے، آنکھیں صحیح دیکھ رہے، کان صحیح سن رہے، دماغ صحیح چل رہا، پیر صحیح ساری میں، سارے آسا اپنی حالت پر موجود ہے، اس کی قدر کرو، کہیں ایسا نہ ہو آسا کوئی ڈیمیج ہو جائے اور پھر اس سے فائدہ اٹھانا مشکل ہو جائے۔ اور پانچویں چیز اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فرصت کی قدر کرو، فرصت کی قدر کرو مشغولی آنے سے پہلے۔ چونکہ فرصت یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی، جسے وقت بھی کہا جاتا ہے۔ اسی پر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ غافل ہیں، اللہ نے اکثر کو بلکہ سب کو عطا کی ہے، مگر اس میں وہ غفلت برتتے ہیں۔ پہلی نعمت بتائی تندرستی ہے، اور دوسری نعمت بتائی وہ فرصت کا وقت ہے۔ اس لیے مسلمان قوم کے پاس اس زمانے میں سب سے گھٹیا چیز جو ہو چکی ہے نا، وہ وقت ہو چکا ہے۔ ٹائم اس گولڈ کے بجائے ٹائم اس اولڈ ہو چکا ہے، ٹائم کی کوئی قدر نہیں ہے اس کے پاس۔ ہر ایک اپنا اپنا محاسبہ کرے، صبح سے لے کر جب آپ فجر میں اٹھتے ہیں سونے تک کتنا ٹائم صحیح گزارا اور کتنا ٹائم پاس کیا ہے، فرصت کو کتنا حصول کیا، اسے ہم اینالائز کریں، اس کا سرچ کریں، میں نے کیا حاصل کیا، کیا گمایا ہے۔ حذیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اولاً تو لایانی سے بڑا بچا کرتے تھے اور بیکار کاموں سے بڑا بچا کرتے تھے، اس کے باوجود ہفتے میں ایک بار وہ اپنے ہفتہ بھر کی زندگی کا گویا کی کارگزاری لیتے اور اس پر غور و فکر کرتے کہ کتنا وقت ہفتے میں بیکار گزارا اور کتنا کام میں لے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی معمول بھی بنائے تھے، نظام الاوقات بھی بنائے تھے،
زندگی کا شیڈول بنایا تھا. آپ کے شیڈول دو قسم پر ہے. ایک تو ویکلی شیڈول تھا آپ کا اور دوسرا ڈیلی شیڈول تھا. ویکلی شیڈول میں آپ کا معمول یہ تھا آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے اور خود کے دن آپ مستورات میں بات کیا کرتے تھے اور ایک دن سنیچر یا جمعرات کے دن آپ لشکروں کو روانہ کیا کرتے تھے. منگل کے دن آپ آنے والے قافلوں سے ملاقات کیا کرتے تھے. یہ آپ کا ویکلی شیڈول ہے. اور ڈیلی شیڈول آپ کا یہ تھا فجر کے بعد آپ 32 رکعت لگایا کرتے تھے. صحابہ میں کچھ نصیحتیں فرمایا کرتے تھے اور کچھ کارگزاری سنا کرتے تھے. ظہر کے بعد جہاد کی تعلیم اور جہاد کی تیاری کرایا کرتے تھے یا بازار میں جایا کرتے تھے. ظہر کی نماز کے بعد عصر کے بعد اپنی بیویوں کو ٹائم دیا کرتے تھے, اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے. مغرب کے بعد اوابین اور اپنی معمولات میں رہتے اور رات جو نائٹ کا شیڈول تھا اس کو 3 حصوں پر تقسیم کیا تھا. ایک حصے میں تھی اپنی آرام آپ کیا کرتے تھے, دوسرا عبادت اور تیسرا ایک حصہ بیویوں کو دیا کرتے تھے. یہ آپ کا ڈیلی اور نائٹ کا شیڈول تھا. یہ ہمیں بتا رہا زندگی کو نظام الاوقات پر لاؤ, زندگی کو حصول کرو. ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں وقت کو اتنا برا گزارا جا رہا اور اتنا بیکار پاس کیا جا رہا, اتنا کسی قوم نے وقت کی اتنا برباد نہیں کیا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے صوفیہ کی 2 باتوں سے بہت فائدہ مجھے حاصل ہوا ہے. مشائخ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی 2 باتوں سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. پہلی بات ان کی یہ بات ہوتی ہے مشائخ کی, نفس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا, نفس کی طرفداری نہ کرنا, اس کی اتباع اطاعت نہ کرنا, اس کے خواہشات کو فالو نہ کرنا, اس کے مخالفت کرنا. یہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے گا. تم اس کے سینے پر پیر رکھ کر اللہ کی اطاعت پر آنا. یہ تمہیں آسان کے موقع پر اور نماز کے موقع پر نماز سے غافل کرے گا اور کسی کام میں لگا دے گا. اس کی نہ ماننا, اللہ کی مان کر اللہ کے پاس آ جا. اس لیے بڑا اصول ہے, اگر کسی کو زندگی کو صحیح لائن پر لانا ہے اس کے لیے ٹپس یہ بتایا نفس کی مخالفت کرو. ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے دل نہیں بول رہا, تو دل کے بولنے اور نہ بولنے کا اعتبار ہے. دل تو کبھی نہیں چاہتا ہے ہم اللہ کے ہر حال میں اطاعت کریں. ہاں, نفس یہ چاہتا ہے یہ حرام کھائے, حلال کو چھوڑ دے. نفس یہ چاہتا ہے کہ راتوں کو تنہائی کو گناہوں کی گزارے اور اللہ یہ چاہتا ہے یہ میری عبادت میں یا اپنی ضرورت میں گزارے. تو کیا اس کی مان لی جائے گی؟ تو پہلی بات یہ بتائی. دوسری بات اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا, اور جب اتنے بڑے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فائدہ ہوا تو ہم تو چھوٹے ہیں, ہمیں بھی فائدہ ہونا چاہیے. یہ 2 باتیں لے جاؤ, آج اس بات کو لکھ کر لے جاؤ, سن کر جاؤ, دل میں اتار کر جاؤ. میں بہت خوش ہوتا آپ لوگ بڑے توجہ سے میری بات سنتے ہیں. اللہ کی نعمت, میرا کوئی کمال نہیں, لیکن بزرگوں دوستوں میں آپ سے دوسری درخواست کر رہا, اس کو عمل میں لے لاؤ. حضرت فرمانے مجھے بہت فائدہ ہوا 2 باتوں سے. پہلی بات نفس کی اطاعت نہ کرنا, نفس کا غلام نہ بننا. دوسری بات مشائخ کی یہ ہے, وہ فرماتے ہیں یہ جو وقت ہے یہ تلوار کی طرح ہے, جس کی دھار ہے تیز دھار. اگر تم اس تیز دھار تلوار کو ہاتھ میں لے لو گے تو دشمن تمہارے کبھی قریب نہیں آئے گا,
تم پر کوئی وار نہیں کرے گا، اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا اور یہ تلوار دھاردار کسی غیر کے ہاتھ لگ گئی، وہ تلوار تمہیں برباد کر دے گی۔ تو یہ فرمایا کہ وقت دھاردار تلوار ہے، اسے تم نے ہاتھ میں لے کر صحیح یوز کر لیا، کوئی دشمن تمہارے قریب نہیں آئے۔ اور اگر اس وقت کو بیکار چھوڑ دیا اور کوئی زندگی کا شیڈ و نظام الاوقات نہیں بنایا، یقین جانو ہم نہ چاہ کر بھی وقت کی اس تلوار سے برباد ہو جائیں گے۔ اور ہمارے معاشرے کا کلچر یہ ہے، ہم نے وقت کی تلوار کو چھوڑ دیا ہے، وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے یورپ سے بہت چیزیں لے لیے، یورپ امریکہ اس سے لینے کے عادی ہو گئے، وہ کلچر ان کا لے رہے، حالانکہ وہ کلچر خراب ہے، اس میں خامیاں ہیں، اس سے ہم نے لے لیا۔ لیکن یورپ کا ایک کلچر اچھا بھی ہے اور بڑا عمدہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یورپ کے نزدیک ٹائم از گولڈ ہے، یہ ان کا سب سے بہترین رویہ ہے اور ان کی زندگی کا بہترین پارٹس ہے، ان کے نزدیک وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ اس لیے ایک معتبر حضرت فرما رہے تھے کارگزاری میں، آپ نیو یارک میں چلے جاؤ، آپ کو رات تو بہت دور کی بات، شام سے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، جلدی سونے کے عادی ہے، جلدی اٹھنے کے عادی ہے۔ اگر کوئی ان کو 9 بجے کے بعد کوئی کال کرتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی پاگل ہے، اس کا کال آ گیا ہے، یا اس سے کوئی ایمرجنسی ہے جس کی وجہ سے اس وقت میں اس نے کال کیا ہے۔ یہ ان کا نیچر ہے، اور صبح کا ان کا نیچر ہی ہے، جلدی اٹھ کر واکنگ کرتے، جاگنگ کرتے، تیراکی کرتے، اور روڈوں پر صبح وہ بھیڑ ہوتی ہے جو ہماری مغرب کی نمازوں میں ہوتی ہے۔ یہ یورپ کا کلچر ہے، انہوں نے اس ٹائم کو بڑا حصول کیا، اس لیے دنیاوی اعتبار سے ترقی کے راستوں پر گامزن ہے، اور ہم نے ٹائم کو ٹائم ہی نہیں سمجھا۔ دن بھر میں کتنے منٹ اور کتنے گھنٹے اور کتنے دن ہم موبائل میں ضائع کرتے، اللہ اکبر، العیاذ باللہ، احساس بھی نہیں ہو رہا۔ 1 گھنٹہ صرف یوٹیوب کو اوپر گھمانے میں گزار دیا، کوئی چیز مقصود نہیں ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی اچھی چیز اس سے حاصل کی جائے، صرف گھما رہا، نعوذ باللہ کر اس میں کوئی اور ایسی امیج آ رہے جو فحاشی کی ہے۔ وہ وقت ٹائم کو پاس کرتے کرتے دلوں میں جو تاریکی آ جاتی ہے، وہ تاریکی اور اندھیرا کبھی اسے قریب بھی کر دیتا ہے، اور پھر بے حیائی کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستوں، یہ بہت سنہرا مضمون ہے، ٹاپک ہے وقت کی قدر۔ ہاں، ہمارا معاشرہ، ہم سب اس میں غافل ہیں۔ ہم غور تو کرو، اکابر نے کیسے حصول کیا وقت، وہ کیسے مشغول تھے، مشغول نہ ہوں گے، مصروف نہ ہوں گے، اللہ تمہیں نہ کرنے کے کاموں سے بچا لے گا، ورنہ خالی رہو گے، وہ کام ہم سے انجام ہو جائیں گے، انجام دیے جائیں گے جو شریعت کے خلاف ہوں گے، جو نہ کرنے کے۔ حضرت مولانا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ، زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد صاحب وقت کی اسی قدر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ طالب علم کے زمانے میں گنے کھانے کا شوق ہوا کہ سردی کا زمانہ ہے اور دھوپ تھوڑی دیری سے نکلتی ہے، گنا جس میں جو رس ہوتا ہے اس سے اس برودت میں کچھ آسانی ہوتی ہے، تو وہ خیال پیدا ہوا۔ حضرت فرماتے خیال تو آ گیا تھا گنے کھانے کا، 20 سال گزر گئے، ابھی تک اس خیال پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملا، ٹائم ہی نہیں ملا، گنے کھائے تو میں جا کر۔ اللہ
یہ انسانی صحابہ کی بات نہیں ہے اور انبیاء کی بات نہیں، وہ تو بہت بڑی ہستیاں یہ ابھی کی ہستیاں ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا مولانا عبد الحی صاحب فرنگی محلی، علماء حضرات تو جانتے ہیں، بڑے یہ اللہ نے بڑا ان کو ملک عطا کیا تھا، علم عطا کیا تھا۔ یہ اپنے کتب خانے میں تصنیف کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، ایڈیٹر تھے۔ یہ جس کمرے میں رہا کرتے تھے اس کمرے کے 3 دروازے تھے، مثال کے طور پر ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے۔ تو اذان کا وقت ہوتا تو حضرت جس طرف رہتے اس طرف سے چلے جاتے باہر مسجد میں۔ تو انہوں نے اپنی اہلیت سے کہا تھا کہ میرے جو 3 جوتے اور چپل ہیں تینوں دروازوں پر رکھ دینا، ایک ادھر بھی رکھنا، ایک ادھر بھی رکھنا، ایک ادھر بھی رکھنا، تاکہ جس وقت میں لکھوں اور نماز کا ٹائم ہو جائے جدھر میرا رخ ہو میں ادھر چلے جاؤں، ادھر جوتا مل جائے۔ کیوں؟ اگر جوتا نہ ملے مجھے ادھر آنے میں وقت لگے گا، اتنا ٹائم پاس ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر، یہ کس کا قابل تھے ہمارے، اور ہم نے اس وقت کو کیا کر دیا۔ اس لیے اللہ کے بندوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں صلاحیتیں بہت ہیں، ہمارے پاس استعداد کیپیسٹی بہت ہے، لیکن مرض ہے ہم نے کچھ حصول نہیں کیا، ٹائم پاس میں زندگی گزار دی ہے۔ نہ دنوں کی قدر ہے، نہ سال کی قدر ہے، نہ دن کی قدر ہے، اور نہ کسی اور قابل قدر لمحے کی قدر ہے۔ ہم صرف موبائل میں، لا یعنی میں اور لغویات میں مشغول ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اسلام کی خوبی یہ ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو لا یعنی کو چھوڑ دے، ایسا کام جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اس لیے خالی اوقات آپ اس کو حصول کریں، کچھ کام نہیں زبان سے ذکر کریں۔ اگر کوئی مشغولی نہیں، کاموں اپنے وقت کو گھروں میں دے، بازاروں میں بیکار کھڑے نہ رہیں، کوئی کام نہیں، ضرورت کے لیے آپ بازار آئیں، اپنی ضرورت پوری کرو، چلے جاؤ اپنے گھر پہ، بیوی کے پاس وقت دو، بچوں کو وقت دو، ماں باپ کو وقت دو۔ دن بھر بھی باہر اور رات میں جاتے موبائل میں بھی مشغول ہے، بیوی کو کون سا وقت دے رہے ہم، نہ بچوں کو وقت دے رہے۔ اس لیے ہمارا فیملی سسٹم برباد ہو گیا، لڑائی جھگڑے آپس کی نہ اتفاق دیا، وہ اس وجہ سے ہے ہم نے اپنے معمول کو نظام الاوقات نہیں دیا، شیڈول نہیں بنایا، اس لیے ہم پریشان ہو گئے۔ یہ بڑا لمبا موضوع ہے، آئندہ ہفتے انشاءاللہ میں اس پر کچھ اور ذکر کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔